شیخ صاحب، اب یہ ساری چیزیں تو جائز اور درست نہیں ہے جو جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں، اور اسلام نے بڑی سختی سے تردید کر دی ہے۔ اسلام اس کا متبادل کیا دیتا ہے؟ اسلام نے یعنی ایک تو استخارہ کے حوالے سے، اب یہاں ہمارے ہاں ہر چیز کا الٹ ہی کوئی نہ کوئی مطلب لوگوں نے نکالا ہوتا ہے۔ اب استخارہ جی بلکہ بعض جگہوں پہ لکھ کے لگائے ہوتے جی، استخارہ گر کہ استخارہ کرائیں، یہ بھی ایک ذریعہ اور کاروبار کا سلسلہ بنا ہوا۔ اصل میں لفظ استخارہ لفظ خیر سے ہے، اے طلب الخیر، کہ جب آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام ہو، یعنی حتیٰ کہ استخارہ کے حوالے سے اس اہمیت کو آپ اس طرح کریں کہ صحابہ کرام اور حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے تیسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اہتمام کے ساتھ ہمیں استخارہ کی دعا سکھاتے تھے، استخارہ ہمیں سکھاتے تھے کہ جیسے کہ آپ علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے قرآن پاک کی کسی سورت کو سکھانے میں، کما یعلمون السورہ، یعنی یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی کسی سورت کو سیکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھانے میں جس حد تک اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح ہمیں استخارہ کرنے، استخارہ کی تعلیم دینے اور استخارہ کے حوالے سے اہتمام فرماتے تھے۔ اور پھر استخارہ کا معنی طلب الخیر، کہ بندہ اللہ سے خیر مانگے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی بندہ کام کرنا چاہیں تو کام شروع کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام کی 2 رکعت نفل پڑھے جو اسی مقصد کے لیے ہو، یعنی یہ استخارہ کا استخارہ کا طریقہ غیر الفریضہ کا لفظ آتے، یہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں آپ نماز پڑھیں، اور پھر آخر میں وہ جو دعا جس کو دعا استخارہ کہتے ہیں، اگر ان الفاظ کے معانی کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ خیر مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یعنی اللہ میں تیرے علم کے واسطے اور وسیلے سے اس کے ذریعے سے اللہ تجھ سے خیر مانگتا ہوں۔ اب بندہ اگر کوئی دوسرا کرے گا آپ کے بارے میں تو پھر کیا کہے گا جی؟ یعنی وہ اپنے لیے مانگے گا یا تیرے لیے؟ تو دعا کے الفاظ ہی اس بات پر دلالت ہے کہ آدمی خود کرے 2 رکعتیں نماز پڑھ کر آخر میں، یعنی اب اس میں علماء نے کہا کہ یا تو سلام پھیرنے سے پہلے بالکل آخر میں، تشہد کے آخر میں، یا یہ بھی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ یہ دعا اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، دونوں طرح کا، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور پھر یہ کہا۔ اب اس میں پھر علماء نے بعض نے کہا کہ نماز کے آخر میں، اور بعض کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے خیر مانگا۔ اب اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پھر رات میں پھر کوئی بزرگ آتا ہے، کوئی سفید داڑھی والا آتا ہے، وہ اس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، بلکہ یعنی بہت سے علماء نے اس کو کہانت سے تشبیہ دی ہے، یہ کہانت کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ استخارہ کیا تو رات کو آگے بزرگ نے بتایا کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، یہ کہانت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں یہ استخارہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جب آپ اللہ سے خیر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتے ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے نفع بخش ہے، میرے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، او عاجل امری و عاجل ہی، یا یہ کہیں کہ یا اللہ میری جلد حاصل ہونے والے کاموں میں یا دیر سے حاصل ہونے والے کاموں میں اگر تو میرے لیے اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں تو اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اگر تو سمجھ تیرے علم کے مطابق اللہ اگر وہ کام میرے لیے درست نہیں ہے، اور وہ نہ میرے دنیا کے اعتبار سے نہ دین کے اعتبار سے اگر وہ کام میرے لیے درست نہیں ہے، اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے، اور مجھے اس کام کی تو توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو، جس میں میرے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، دینی فائدہ ہو، وردنی، اور اللہ پھر مجھ سے اس کام پر تو راضی بھی ہو جا۔ یہ تو ہر چیز بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، خیر مانگ رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے۔ یہ نہیں کہ کوئی بزرگ رات کو خواب میں آ کے آپ کو دکھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں، انسان کے دل میں رجحان اس کام کے کرنے کی طرف یا اس کام کو نہ کرنے کا رجحان اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا، تو اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی کہا کہ اس پر عمل بھی ضروری نہیں ہے،
کہ مثلا آپ کے دل میں خیال آیا جی یہ کام کرنا چاہیے، یعنی دل اس پر یعنی شرح صدر ہو گیا، لیکن اگر آپ اس نہ بھی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ نے لازمی وہی کام کرنا ہے، یا یہ کہ دل میں جناب اس کام سے نفرت یا کراہت پیدا ہو گیا اور پھر آپ کہے جی نہیں اب اس کو نہیں کرنا، لازمی نہیں ہے، بہتر افضل یہ ہے۔ اور ہر کام کے لیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بندہ کرنے سے پہلے اللہ سے ضرور خیر کا طالب ہو، اللہ سے خیر مانگے۔ تو اصل استخارہ کا تو یہ مفہوم ہے، لیکن لوگوں نے جناب اس کو بھی کاروبار بنا رکھا ہے جی، کہ دکانوں پہ یا بلکہ کمروں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ استخارہ کئی دفعہ موبائل پہ میسج آتے ہیں موبائل پہ استخارہ کراؤ جی، ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو لفظ استخارہ خود خیر سے طلب الخیر ہے، تو اللہ سے مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور اگر وہ دعا جو ہے پوری دعا جو ہے ان کے الفاظ پر، اس کے معنی پر اگر کوئی غور کرے تو بات کوئی پوشیدہ یا کوئی غموض اس میں ہے ہی نہیں۔ شیخ صاحب جس بندے کو یہ دعا نہ آتی ہو، عربی کے الفاظ نہ آتے ہوں، تو کیا وہ اردو میں مانگ سکتا ہے؟ اسی کا جو ہے وہ کلمہ جو بہتر تو یہی ہے نا کہ چونکہ دعا کے حوالے سے جب یہ محدثین یا علماء بحث کرتے ہیں کہ احادیث رسول کو روایت بالمعنی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو ان میں اس بات پر تو اکثریت کا ماں سے چند علماء کے اکثر ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ غیر عرب کے لیے کر سکتے ہیں، جیسا حافظ ابن حجر نے اس کی صراحت کی ہوئی، تو حدیث بھی آپ جو ہے بالمعنی لوگوں کو روایت کر سکتے ہیں، لیکن دو قسم کی حدیثیں آپ روایت بالمعنی نہیں کر سکتے۔ ایک وہ حدیثیں جو اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے اسماء میں سے اگر وہ حدیث اس سے متعلق ہو تو آپ اس کو وہی بیان کریں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ دوسرے دعائیہ، کہ دعا کی جو کلمات ہیں اگر آپ نے وہ دعا کرنا ہے تو اس کو یعنی اپنی زبان میں کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے، آپ کو وہی الفاظ دہرانے ہوں گے دعائیہ میں، دعا میں بھی۔ اب لوگ معنی کے بلکہ اضافہ بہت زیادہ کرتے، لوگ اپنی طرف سے بھی نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کلمات یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتے کہ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کلمات نہیں آتے تھے جو ہم آپ آج بڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ جب آپ نے وہ دعا سکھائی صحابی کو، جب سوتے ہوئے بستر پر لیٹ کر باوضو ہو کر یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اس کے آخر میں ہے کہ وآمنت بکتابک الذی ارسلت وبنبیک انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ جب وہ صحابی نے جب دہرایا، آپ کو دوبارہ سنایا، تو اس نے کہا کہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بجائے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، آپ نے کہ نہیں اس طرح کہو وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ ایک تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں جو آپ نے سکھائے ہیں اس کو ہی اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرے کہ بندہ جو وہ سیکھ لے۔ اب دیکھو نماز کے اندر آپ نے پڑھنے تو اردو میں تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر وہ دیکھ کر پڑھ لے تو پھر وہ تو پھر نماز کے بعد وہ پڑھیں، پھر اس کو دیکھ کر پڑھے، لیکن کم سے کم پہلے اس ترجمے کو اچھی طرح وہ دیکھ لے کہ اس کو پتہ تو لگے نا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر اس کے نماز کے بعد اگر آپ تشہد کے بعد سلام کے بعد پڑھنا چاہے تو کسی کتاب سے دیکھ کر کس قسم کے کام میں استخارہ کرنا چاہیے؟ مثلا کئی لوگ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی استخارہ کرنا نہیں وہ تو فرائض تو ہے ہی نہیں ہے نا، جی، یعنی جو فرائض ہیں واجبات ہیں وہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس میں استخارہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آگے جو مستحب چیزیں ہیں، جو فرائض اور واجبات سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں، مثلا ایک آدمی کسی خاص گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے استخارہ کرے، معاملات میں یعنی جو واجبات نہیں ہیں، باقی جو فرائض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ ہے، اب اس کے لیے بندہ استخارہ کرے میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں۔ لیکن اگر اس چیز میں استخارہ کر رہا ہے کہ میں مثلا اس کے سامنے 2-3 مستحب کام ہیں اور وہ سارے نہیں کر سکتا، سارے کر سکتا تو ظاہر ہے سارے کرے، 2-3 کام ہے کہ میں صدقہ کر دوں، کہیں کوئی کنواں کھدوا دوں، یا کہیں کسی کو کتابیں لے کے دے دوں، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک وہ کرنا چاہتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، وہ تو ان میں سے جس کسی کی طرف اگر وہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ مدد ہی مانگے نا اللہ سے، خیر کا طلب جو ہے وہ مدد ہی ہے۔
اچھا، کیا استخارے کے ذریعے سے حق و باطل کا فرق بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ فلاں نے ایسے بیان کیا، فلاں نے ایسے بیان کیا. یہ تو استخارہ کا تو کوئی مفہوم ہی نہیں ہے نا پھر. یعنی کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں، کس کی بات اس میں سے صحیح ہے. اس میں تو نعوذ باللہ نہ کرے کسی کے استخارے میں یہ اسے لگے کہ میں یعنی اسلام ہی چھوڑ دوں. ہاں بالکل نہیں، استغفر اللہ، اسی چیز نہیں ہوتی ہے. تو معاملات میں ہیں جو آپ کے کام ہے کہ فی الامور ہے نا، امور دنیاوی امور ہیں، یعنی دینی امور میں تو آپ تو کسی دو چیزوں کو منتخب، یعنی جیسے آپ نے مثال دی کنواں کھودوں یا کسی کو کوئی کتاب لے کے دوں یا کوئی غریب آدمی کو صدقہ دوں، ان میں تو آپ چلو ایک کو یعنی کرنے کے لیے تو بے شک کریں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں جناب علی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ صدقہ کروں یا عمومی. یہ تو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی واضح تعلیمات دی، اس کے مطابق چلے. یہ سب ایک کام کے لیے کتنی دفعہ استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ جب تک انشراح صدر نہ ہو، یعنی جب تک آپ سمجھتے کہ ابھی تک کوئی دل میں کوئی بات نہ یعنی کرنے کے حوالے سے نہ کرنے کے حوالے سے کوئی بات جو ہے دل میں ابھی نہیں آئی، اس وقت تک استخارہ کرتے رہیں. اور استخارہ تو اصل میں اس میں بھی انسان کے لیے بھلائی ہے نا، یہ تو دعا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. تو ایک دفعہ کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے آپ، یعنی چونکہ عموماً بعض لوگ کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ استخارہ کیا، 4 دفعہ استخارہ کیا، تو ہر ایک میں جناب علی میرا دل مطمئن ہوا اس کام کے کرنے کے حوالے سے یا نہ کرنے کے حوالے سے. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو ہے نا اپنی طبعی میلان کا بھی عمل داخل ہوتا ہے کہ بندہ اگر کسی چیز کے بارے میں کرنے کا اگر اس نے عزم کر رکھا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں اس کام کے کرنے کے حوالے سے بھی، لیکن استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرے اس کی قدرت کے حوالے سے. اللہم انک تعلم ولا اعلم، الفاظ یعنی اتنا جامع الفاظ ہے دعا استخارہ کے کہ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں طلب الخیر بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے کامل قادر مطلق ہونے کی اس میں یعنی اثبات بھی ہے. یعنی بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے جو اپنے آپ کو بندہ اس میں سپرد کر رہا تھا کہ جو میرے لیے اللہ نے یعنی اس میں یہ بھی کہ اللہ قادر مطلق ہے اور بندہ عاجز مطلق ہے. بالکل بندہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے اختیار میں. جیسے کبھی میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کا میلان تو کسی اور طرف ہی ہوتا ہے، مطلب اس کے قلبی میلان یا اس کی طبی جو سوچ ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آپ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بالکل مکمل طور پہ تیار ہیں، استخارے کی وجہ سے شاید ایسے ہوتا ہے کہ وہ کام کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے اور بندہ اپنا ارادہ بدل جاتا ہے. ایک تو یہ بھی ہے نا کہ یہی تو فائدہ استخارے کا، یعنی استخارے کا یعنی اللہ تعالیٰ جب آپ کے دل کو اس کام کے کرنے کی طرف مائل کرے یا اس کام سے روک دے یا نہ کرنے کی طرف آپ کا رجحان پیدا ہوتا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے خیر مانگ ہی لیا ہے تو اسی کے مطابق عمل کریں، کوئی اور اچھا کوئی کام ڈھونڈیں. یعنی چونکہ حدیث کے الفاظ اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے مناسب نہیں ہے تو اس سے بہتر میرے لیے وہ کام آپ میسر فرما دے اور میرے لیے وہ کام آسان کر دے اور تو مجھ سے راضی بھی ہو جا. اور اس میں لفظ یہ کہ وہ کام، وہ خیر، وہ بلائی جہاں کہیں بھی ہو، حیث مکان، یعنی وہ بلائی کہیں بھی ہو، اللہ وہ میرے لیے کیا کر دے، آسان کر دے، میسر کر دے.